الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون صدق الله العظيم. محترم اور مکرم سامعین، قرآن کریم کی سورہ شعراء کا یہ تیسرا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھوں سے فرعون کو اپنی نشانیاں بتائی، اور اللہ کی ایک عادت ہے کہ اللہ بعض مرتبہ بندوں کو ڈھیل دیتے اور اللہ فوراً پکڑ نہیں فرماتے کسی آدمی کی. اور رحم کرنے والی ذات بھی ہے، لیکن جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کا غصہ بھی اپنے عروج پر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے چوتھے رکوع کے اندر اپنی طاقت کو بتایا ہے کہ ہماری طاقت کیا ہے. ہم ایسے ہیں جو انسانوں کو ان کے مال و اسباب سے اور جس چیز پر ان کو گھمنڈ اور تکبر ہے ان سے نکال کر ایسی جگہ ان کو ہرا دے اور شکست کرے جہاں پر ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں. بہت بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ، اور یہی معاملہ اللہ کا سارے انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اللہ رب العزت بعض مرتبہ ڈھیل دیتے ہیں. اس لیے بعض گنہگاروں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ گناہ میں حد سے زیادہ بڑھے رہتے ہیں. شراب پینے کا عادی ہے، شراب پی رہا ہے اور پھر بھی دولت اس کے پاس آ رہی ہے. بعض دینداروں کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ ہم اتنے دیندار ہیں اور ہمارے ساتھ جو رزق کا معاملہ اللہ کا اتنا فراخی کے ساتھ نہیں ہے، زیادتی کے ساتھ اللہ نہیں دے رہے، لیکن یہ شرابی، حرام کھانے والا اور گناہ کرنے والا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے گئے. بعض مرتبہ ذہن میں ایسی بات آتی. تو آج اس کا آپ کو جواب مل جائے گا اس رکوع کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے سب کچھ دیتے ہیں، لیکن جب پکڑنے کی باری آتی ہے تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ان بطش عذاب ربک لشدید، بے شک تیرے پروردگار کے عذاب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب کسی کو پکڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پھر وہ اپنی ان زندگی کو جس میں اس نے عیاشی کی، مستی کی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کاش کہ میں نے زندگی کے اندر یہ قدم اٹھایا ہی نہ ہوتا، ایسا لگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں، اور جب فرعون نے جمع ہونے کے لیے کہا، اس دن اپنی جو معجزے دکھلائے جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، پھر بھی فرعون نہیں مانا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہا. کھیتوں کے کام لینا، جانوروں جیسے کام لینا، تکلیف دینا، پریشان کرنا، ستانا. اللہ رب العزت کو یہ چیز بہت ناگوار گزرتی ہے کہ وہ کوئی آدمی کو دیکھتے ہیں جو اس کے بندوں پر ظلم کرتا ہے، اور ظلم چاہے مسلمان پر ہو چاہے کافر پر ہو، کسی حالت میں معاف نہیں ہے. ظلم چاہے مسلمان پر ہو چاہے کافر پر ہو، کسی حالت میں اس کی معافی نہیں. یا تو جا کر معاف کرا لے، یا تو پھر اللہ کی جو ہے پکڑ کا انتظار کرے کہ اللہ کی پکڑ اس پر کب آئے گی. لیکن آتی ضرور ہے پکڑ. ایک ہاتھ سے کیا ہے تو دوسرے ہاتھ سے ضرور بھرنا پڑے گا، کوئی بچاؤ نہیں اس کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل پر یہ ظلم ڈھا رہا تھا تو اللہ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کے پاس. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اللہ نے وہی بھیجی، کہا موسیٰ
ہمارے بندوں کو لے کر یعنی بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. کب نکلنا ہے؟ رات کے وقت نکلنا ہے. اور جب آپ نکلیں گے تو فرعون کا لشکر اور فرعون تمہارا پیچھا ضرور کریں گے. صبح میں اٹھا فرعون، موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں نکل گئے. صبح میں اٹھا تو دیکھا بنی اسرائیل میں کوئی آدمی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو کیا کیا اس نے؟ پارسل فرعون فی المدائن حاشرین، گاؤں کے اندر جو ہے لوگوں کو بھیج دیا پتہ لگانے کے لیے کہ وہی بنی اسرائیل کا پتہ لگاؤ کدھر ہے. اور پھر اپنے مجمع کے اندر جو اس کے لوگ تھے ان کے درمیان کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تھوڑے لوگ بنی اسرائیل کیا ہے؟ تھوڑے لوگ ہیں، ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں اور کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس. تھوڑے لوگ ہیں، کیا کریں گے بھاگ کر. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم ایک جماعت ہے جو ساز و سامان رکھتی ہے، ساری چیزیں رکھتی ہے. اور ہم لوگوں سے ان کو خطرہ ہے، اس لیے کہا کہ ہم 2-4 دن میں تیاری کر کے نکل جائیں گے. اپنے لشکر کو جمع کیا، سارا سامان یہی ہے اس فوج جو جنگ کے درمیان لگنے والا سامان ہے سب لے لیا. اور نکلا 4 منٹ کے بعد 3 دن کے بعد، اور نکلا چاشتہ کے وقت میں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، چاشتہ کے وقت میں نکلا فرعون. تیزی کے ساتھ سواری تھی، لشکر تھا، سارا لشکر دوڑ رہا ہے. اور ادھر دریائے نیل بحر قلزم سمندر کے کنارے جو ہے بنی اسرائیل چلتے 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 موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ سمندر کے راستے کے ذریعے ہم آپ کو بچائیں گے، لیکن کیسے بچائیں گے یہ نہیں بتلایا تھا. کیسے بچائیں گے اللہ نے یہ بتلایا نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام پہنچے سمندر کے پاس، بنی اسرائیل بھی پہنچے، کوئی کشتی نہیں وہاں پر. اب کیا کریں؟ اچانک فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا ہے. قرآن کہتا ہے فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جماعت تھی بنی اسرائیل کی، انہوں نے دیکھا فرعون والوں کو، اور فرعونیوں نے دیکھا بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل کہنے لگے انا لمدرکون، بے شک ہم پکڑے گئے، اب ہماری خیر نہیں، فرعون ہم پر ظلم بڑھائے گا اور ہماری جان لے لیں گے. لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہم بچا لیں گے سمندر کے راستے سے آپ کو، لیکن کیسے بچائیں گے یہ نہیں بتلایا. لیکن پیغمبر کا ایمان جو ہوتا ہے وہ استقامت والا ایمان ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے. اس لیے جو ایمان والے مخلص بندے ہوتے ہیں ان کو دنیا کی کوئی دولت لالچ نہیں دے سکتی اور دنیا کا کوئی دل ڈرا نہیں سکتا. یہ پہچان ہوتی ہے ایمان والوں کی. ایمان والوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کا سودا دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں کر سکتے، چاہے مال و دولت ہو، چاہے پھر ان کو جیل کے اندر ڈالا جائے یا مارا جائے یا کچھ بھی کیا جائے یا بے عزت کر دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں کہا قال کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں. ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، عن قریب وہ مجھے راستہ بتلائے گا، عن قریب وہ مجھے راستہ بتلائے گا. یہی بات کہی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکلے مدینہ کے لیے، اور رات کے اندر جا کر غار ثور میں قیام فرمایا. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صبح کے وقت میں کافر لوگ جب آئے اور وہاں سے جھانک کر دیکھا انہوں نے تو مکڑی کا جالا لگا ہوا. اللہ نے راتوں رات انتظام فرمایا تھا، بھائی آپ کسی غار کے اندر داخل ہو جائے، گفا کے اندر داخل ہو جائے تو وہاں پر اگر جالی ہو تو آپ داخل ہو جائیں گے تو جالا کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اور اگر جالا بنا ہوا ہے تو انسان کی عقل یہ سوچے گی کہ جالا بنا ہوا ہے، اس کا مطلب کوئی اندر نہیں. اگر اندر کوئی انسان گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا. تو اللہ نے راتوں رات
مکڑیوں کے ذریعے جالا بن دیا تھا، وہاں پر جالا بنا دیا تھا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں کے پیر نظر آ رہے تھے غار ثور میں سے، اتنے قریب آ گئے تھے کہ پیر نظر. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہوئیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہما وقت اور ہر موڑ پر موجود ہے، چاہے خوشی ہو، غمی ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، کیسے بھی حالات ہو، تو اس وقت آدمی کا ایمان ڈگمگاتا نہیں اور وہ بے چین نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سارے مجمع کے اندر کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیں گے. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ اپنے لاٹھی کو، اپنے عصا کو جو ہے وہ سمندر پر مارو، سمندر کے پانی پر کیا کرو، اس کو مارو. جیسا مارنا تھا تو 12 راستے ہو گئے اس میں سے. اب یہ تو وہ چیز ہے جس کو فلاسفہ اور سائنسدان اور دنیا کی چال چلنے والے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے، وہ کہتے کہ ایسے کیسے ہو گئے بھائی. چلو اس کی سادی مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، سمجھ جائیں گے. ویسے سائنس کی ہر چیز وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. سائنس کی وہ چیز اگر غور سے سمجھا جائے تو وہ سائنس انسان کو اللہ کی کیا کر دیتی ہے، قریب کر دیتی ہے. لکڑی ہے کوئی بھی، جیسے گیہوں کی، جو جس پر گیہوں نکلتا ہے، گیہوں کی جو لکڑی ہے اس کو آپ رکھو ایسی گھر کے اندر، اس پر پانی ڈال دو، رکھ دو اس کو ایسی. چند دنوں کے بعد اس کے اندر کیڑے پیدا ہوں گے. کیا پیدا ہوں گے؟ وہ لکڑی میں کیا پیدا ہوں گے؟ کیڑے پیدا ہوں گے. یا کوئی بھی چیز لو، پھل لے لو، آپ سیب لے لو، پیرو لے لو، امرود، اور اس کو رکھو تو تھوڑے دنوں کے بعد اس کے اندر کیا ہو جائے گی؟ کیڑے پیدا. کہاں سے پیدا ہو رہے کیڑے؟ اس کے اندر کیڑا ڈالا کس نے؟ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہی تو اللہ کی قدرت ہے کہ لکڑی کے اندر سے کیڑے کو نکالتا ہے، اور بعض مرتبہ سمندر کے مٹیوں کے اندر سے کیڑے نکل رہے. وہاں کون سی ایسی چیز چھپی ہوئی جو کیڑوں کو پیدا کرتی ہے؟ اس لیے اس معجزے پر کسی کوئی انکار نہیں کر سکتا. سمجھنا آسان ہے، جب لکڑی کے اندر سے کیڑا پیدا ہو سکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی بھی صاف بن سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی بھی کیا بن سکتی ہے؟ صاف. اور بے جان، چاند اور سورج بے جان ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے، پھر بھی روشن. چاند رات میں روشنی دیتا ہے، سورج دن میں روشنی دیتا ہے. جب ایک بے جان چیز کے اندر اللہ روشنی پیدا کر سکتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تو جاندار تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تو جان تھی، پھر کیسے روشنی پیدا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ؟ اور تیسری چیز پانی. پانی کیسے کھڑا ہوا ہے سمندر کے اندر؟ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور لاٹھی ماری تو کچھ مشکل نہیں ہے. پانی ایسی چیز ہے جو بہت ساری چیزوں سے مل کر بنتی ہے اور اس کو آدمی جدا بھی کرتا ہے. جیسے دیکھیے آپ بہت ایک مٹکے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، آپ کو چائے بنانی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پورا مٹکا اٹھا کر ڈالتے ہیں، اس کے جتنا پانی لگتا ہے اتنا پانی لے کر کیا کر دیتے ہیں؟ ڈال دیتے ہیں، اور باقی پانی رہ جاتا ہے. تو پانی جدا ہو سکتا ہے. اسی طرح وہ ممالک جہاں پر ٹھنڈی زیادہ رہتی ہے، انٹارکٹیکا، بر اعظم انٹارکٹیکا میں اگر جائیں گے تو کئی ایسے آپ کو جھیل ملیں گے، تالاب ملیں گے جو گرمیوں کے موسم میں بعض مرتبہ پانی ہوتا ہے، لیکن جب ٹھنڈی پڑ جاتی ہے تو اسی پانی کے اوپر برف کی ایسی تہ جم جاتی ہے کہ جانور اس پر سے گزر جاتے ہیں، انسان اس پر سے گزر جاتے ہیں. بلکہ بعض ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان اپنی ذات کی تفریح کے لیے، خوشی کے لیے وہاں پر گھومنے کے لیے جاتا ہے اور ایسی جگہوں پر گاڑی چلاتا ہے. تو پتھر بن سکتا ہے پانی، اس پر انسان چل سکتا ہے، جانور چل سکتا ہے.
تو جب اللہ نے حکم دیا ہے جو اللہ یہ بنانے پر قادر ہے وہ اللہ وہ 12 راستے کھولنے پر بھی قادر ہے. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اسی واقعے میں اللہ نے بیان فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. فرعون نے ایک بات کہی تھی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی جو آیت اور جو رکوع اس مجلس میں پیش کیا جانے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. مکہ کے مشرکین اور مکہ کے بت پرست لوگ، مکہ کے جو مشرکین تھے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی مانتے تھے اور بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا کوئی بھی دنیا کا مذہب، ہر مذہب کے اندر آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ضرور واقعہ ملے گا. ابراہیم علیہ السلام کا نام ضرور آئے گا وہاں پر. اور ہر دھرم کے ماننے والے لوگ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی لوگوں کو پیغام پہنچایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چل رہے تھے، ان کو سننا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا. جیسے ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے. اگر ہم صرف زبانی خرچ کر رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم جو ہے نہ نبی کے طریقے کو جانتے ہیں نہ اس کو مانتے ہیں. اس لیے کہ ماننے والا آدمی اس پر عمل ضرور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی مکہ کے مشرکین کو یہ پیغام پہنچایا جو یہ کہتی تھی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کو ماننے والے ہیں. تو پیغام کیا پہنچایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا. کیا واقعہ؟ اپنے باپ سے وہ کیا بات چیت کر رہے ہیں، اپنے والد سے کیا بات چیت کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ بت بنایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے. ان کا کام ہی تھا بت بنانا اور اس کو بیچنا. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. یاد کیجیے اس وقت تک جبکہ انہوں نے اپنی قوم اور اپنے باپ سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو، تم کس کی عبادت کرتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بھی اور ان کے قوم نے کہا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور دن رات یہی پڑے رہتے ہیں، دن رات کسی کے سامنے پڑے رہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم انہیں پکارتے ہو، آواز دیتے ہو، تو یہ بت تمہاری بات سنتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی بھی مدد کرنے والا اسی وقت مدد کر سکتا ہے جب اس کے اندر قدرت کاملہ ہو، مکمل طاقت ہو. طاقت ہی نہیں ہے، آپ بہرے کو آواز دے رہے ہو کہ بھئی ہم کو پانی کا گلاس لا کر دو، تو بہرا کبھی آپ کو پانی کا گلاس لا کر دے گا؟ نہیں دے گا. اس کا منہ ایک طرف ہے اور اس کو آواز دے رہے بار 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 بار، وہ تو بیچارہ سننے سے معذور ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم پکارتے ہو، تم دعائیں مانگتے ہو ان کے سامنے، تو کیا تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں؟ چلو اب تمہارا کہنا یہ کہ سنتے ہیں، تو سن کر کچھ فائدہ پہنچا رہے ہیں تمہیں؟ فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کچھ نہیں پہنچا سکتے. پتھر کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ او یضرونکم، یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. جیسے تم نے اگر ان کی عبادت کرنا چھوڑ دی تو تمہارے اوپر کوئی بلا مصیبت نازل کر سکتے ہیں؟ وہ بھی نازل نہیں کر سکتے. جواب کیا ہے اس کا؟ کوئی آدمی جواب نہیں دے سکتا اس کا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کا یہ حال ہے. کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.
ہم نے ہمارے باپ دادا کو اسی طریقے سے پایا کہ یہ کام کرتے تھے. آج ہمارے پاس آسان جواب ہوتا ہے. کوئی بات ہم کو نہیں ماننی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا ہے. اگر باپ دادا کا طریقہ صحیح ہوتا ہے تو پیغمبر کیوں آتے پھر؟ سیدھی سادی بات ہے. ہم نے ہمارے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جملہ سننے میں بہت مزیدار معلوم ہوتا ہے لیکن بہت بڑی گمراہی لے کر آتا ہے. اس لیے اسلام کے اندر قرآن اور حدیث جو آیا ہے وہ بہت ہی صحیح طریقے سے ہم تک پہنچا ہوا ہے. ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس حدیث کو کس نے سنا, کیسے سنا, کب سنا, پھر ان سے کون سے صحابی نے سنا, پھر تابعی نے سنا, پھر تبع تابعی نے سنا, پھر کون سے محدث نے سنا, پھر کون سے آدمی نے, پھر کون سے آدمی نے, آج تک یہ سلسلہ ہے. اور یہ سلسلہ علماء تک جا کر ملتا ہے آج کے زمانے میں. اس لیے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا. یہ کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون. تم دیکھتے ہو جس کی تم عبادت کرتے ہو, تم اور تمہارے گئے گزرے باپ دادا جو چلے گئے دنیا سے یا زندہ ہے. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے پروردگار عالم کی. سارے جہانوں کا پالنے والا جو ہے پروردگار, فإنهم عدو لي إلا رب العالمين, وہی میرا پروردگار ہے اور وہ میرا دشمن نہیں ہو سکتا. ورنہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اور تمہارے باپ دادا جس کی عبادت کیا کرتے تھے وہ سب دشمن ہیں. کیوں؟ خدا کا دشمن بھی دشمن ہوا کرتا ہے. خدا کا دشمن بھی دشمن ہوا کرتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اپنی قوم کو, کیسا بہترین انداز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب العالمین کون ہے؟ سارے جہان کا پروردگار کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین. وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راستہ بتاتا ہے. اگر آدمی کے دماغ میں کبھی ایسا سوال آئے, اس کو سوچ لو, میں بہت بہترین بات کر رہا ہوں آج, کہ کبھی کبھار یہ سوال آتا ہے کہ ہم تو ہمارے ماں باپ سے پیدا ہوئے, ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ میں ہمارے خدا ہو. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی دماغ یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہم کو پیدا کرنے والے جس ماں کے کوکھ سے پیدا ہوئے, ہمارے باپ اور ماں یہ ہمارے پروردگار, انہوں نے ہمیں پیدا کیا. تو کبھی دماغ میں ایسا سوال آئے تو اس کو جواب اس طریقے سے دینا, اگر ماں باپ پیدا کرنے والے ہوتے تو پھر ہم اسی خاندان میں کیوں پیدا ہوتے؟ دوسرے خاندان میں بھی ہو سکتے تھے. نہیں سمجھ رہے بات؟ بہت بڑے سیٹ کے خاندان کے اندر پیدا ہو سکتے تھے. پھر ایسا کیوں ہے کہ بعض ماں باپ آج تک بے اولاد ہیں؟ سوچیے اس لیے اللہ نے قرآن میں عجیب بات ارشاد فرمائی, او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکا دیتے ہیں, لڑکے والی اولاد عطا فرماتے ہیں, لڑکے پیدا ہو رہے, کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں, کسی کو لڑکے اور لڑکے پیدا ہو رہے, اور اللہ باز کہتے ہیں ہم نے باز کو بانج بنا دیا, اولاد ہی پیدا نہیں ہو رہی ان کی. اگر آپ کہتے ہو ماں باپ ہمارے خدا ہے تو پھر شادی کرنے کے بعد جو میاں بیوی ساتھ میں رہے ہر ایک کو اولاد ہونا چاہیے تھا, اور ہر ایک ماں باپ اپنی چاہت سے چاہے لڑکا پیدا کرے لڑکی پیدا کرے. پھر یہ کیوں کوشش ہے کہ آدمی بار بار پروردگار کے سامنے اور جس کو وہ مانتا ہے خدا اس کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے کہ مجھے لڑکا دے دے, مجھے وارث دے دے. یہ کیوں دعا کرتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, انسان پیدا نہیں کر سکتا. انسان پیدا کبھی بھی ہرگز نہیں کر سکتا. ورنہ دنیا میں جو ماں باپ بے اولاد ہیں ان کے یہاں بھی اولاد پیدا ہوتی, ان کے یہاں بھی کیا ہوتی ہے؟ اولاد پیدا ہوتی. لیکن نظام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں.
अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जिसने मुझे पैदा किया और जो मुझे रास्ता बताता है, और उसी अल्लाह ने मुझे ये रास्ता बताया है कि तुम अल्लाह को मानो, अल्लाह के दुश्मन मत बनो, और अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने अपना माथा मत टिकाओ, उसी अल्लाह की इबादत करो, उसी अल्लाह की परस्तिश करो। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वही अल्लाह है जो मुझे खिलाता है, व यस्कीन और पिलाता है। कितनी बेहतरीन बात, अल्लाह ही मुझे खिलाता है और अल्लाह ही मुझे पिलाता है। हम चाह कर भी बाज मरतबा सोचिए आप, बाज मरतबा आदमी दुकान पर बैठा हुआ है, एक दिन बहुत जोर का धंधा चलता है, बहुत जोर का होता है, इतना होता है कि 5,000 रुपए वहां का होता है, और दूसरे दिन वही 8 घंटे दुकान के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन 300-400 रुपए धंधा हुआ। ये क्या है? ये खुदा का नफा तुला निजाम है। अल्लाह कहते हैं कि हमने आज तेरी तकदीर में इतना रिस्क लिख दिया था, इसलिए इतना मिला, और तुम्हें जो ज्यादा मिला है वो हमारे चाहने से मिला। खिलाने वाली जात अल्लाह की, पिलाने वाली जात भी अल्लाह ताला की। देखिए कितने ऐसे इलाके जहां पर पानी का नाम और निशान नहीं, समंदर थे कई कई मुल्कों में, आज समंदर भी गायब हो गए उन मुल्कों से, आबादी खत्म हो गई। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है, तंदुरुस्ती अता करता है। आदमी बीमार होता है, लाख दवा करता है, जतन करता है, और फिर मौत के हवाले हो जाता है। कोरोना के अंदर हमने देख लिया, क्या देख लिया, सारे असबाब को इख्तियार करने के बावजूद भी मौलकुल मौत आकर सामने खड़ी हुई और निकल गया दुनिया से आदमी। नहीं, इंजेक्शन ले रहे थे लोग, हुकूमत का इक़दाम था, जरूरी था, लिखा जरूरी है, ले लो आप, आपकी जान बचेगी। लेकिन बाज लोग इंजेक्शन लेने के बाद भी दुनिया से चल बसे। क्यों वो चल बसे? लिकुल्ली उम्मतिन अजल, अल्लाह ने कहा कि यहां शिफा नहीं, अब शिफा तो तुम्हारी मौत में है। और बाद मर्तबा आदमी मौत के मुंह में जाकर वापस आ जाता है, मौत के मुंह में जाकर। वो बचाने वाली जात अल्लाह की है। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, मेरा रब्बुल आलमीन वो है जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा जिंदा करेगा। मौत भी देगा और मरने के बाद जो कुछ दुनिया में करा धरा है सबका हिसाब अल्लाह के पास देना है। कोई बचेगा नहीं इससे, कोई नहीं बचेगा इससे। वल्लज़ी यत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुनाहों से पाक पैगंबर, गुनाहों से पाक साफ, इतनी कुर्बानियां दी इस्लाम के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, लेकिन कहते हैं मैं उम्मीद रखता हूं अपने परवरदिगार से कि मेरे गुनाह को माफ कर दे। क़यामत के दिन जिस दिन हिसाब होगा उस दिन मेरे गुनाह को माफ। कौन कह रहा है? पैगंबर कह रहे हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया। हमारी हालत देखिए कि क़यामत के दिन मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं वल्लज़ी यत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ये अल्लाह ताला मुझे हिकमत अता फरमाइए और मेरे मरने के बाद नेकोकारों के साथ मुझे शामिल फरमाइए। किसके साथ शामिल फरमाइए? मरने के बाद नेक लोगों के साथ मिलना, ये बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं ना अपने औलाद को नेक बनाओ, खुद भी नेक बनो, इसलिए कहते हैं, वरना बाप भी मरदूद, आने वाली औलाद भी मरदूद, और फिर आने वाली जो पीढ़ी चलती है वो भी मरदूद ही बनती जाती है। इसलिए नेकोकार रब्बि हबली हुक्मा, अल्लाह ताला मुझे हिकमत अता फरमाए। हिकमत का किसको कहते हैं? उम्मत को सब मालूम है आज कि नमाज पढ़ना जरूरी है, इल्म है लेकिन अमल नहीं है। इल्म है लेकिन अमल, गुनाह से बचना फर्ज है मालूम है, लेकिन उस पर अमल नहीं है। बैनल इल्म वल अमल, इल्म और अमल को जमा करने का नाम हिकमत है। दुआ मांगिए अल्लाह से कि अल्लाह जो मुझे आपने इल्म अता फरमाया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और क्या, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो जो दुनिया में नेकोकार लोग मेरे बाप दादा गुजरे हैं पीछे, उनमें मुझे शामिल फरमाई। वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और फिर अजीब दुआ की वजअलनी लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन,
میرے بعد آنے والے جو لوگ رہیں گے ان کے زبان پر میرے لیے اچھا نام ہو. کیا ہو؟ اچھا نام ہو. آج دیکھیے عیسائی لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, یہودی لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, بعض دنیا کے دوسرے مذاہب کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی موجود ہے. دعا کی تھی اللہ سے کہ میرا نام لوگوں کے اندر اچھائی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ زندہ رہے. کیوں؟ اگر میرا نام زندہ رہے گا تو یہ آنے والی نسل میرے طریقے پر عمل کریں گی. اس لیے قرآن کریم کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا انتبع ملت ابراہیم حنیفا, یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیے. ختنہ کرنا کس کا طریقہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. بیت اللہ کا حج کرنا کس کا طریقہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. صفا مروہ کی صحیح کرنا اور مینا کے اندر جا کر قربانی کرنا کس کا طریقہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. بت پرستوں کے خلاف کھڑے ہو کر ایک اللہ کی آواز لگانا کس کا طریقہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے, اور امت کو نبی کے حکموں پر امت کو حکم دیا گیا کہ نبی کے طریقے پر آپ چلیے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ میرے نام کی اچھائی دنیا میں آنے والی پشت میں باقی رکھیے تاکہ آنے والی نسل میرے طریقے پر کار فرما ہو, عمل کرنے والی بنے. وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, اور جنت نعیم کا مجھے وارث بنا دیجیے. کس کا وارث بنا دیجیے؟ ارے بولیے, جنت نعیم کا. آج ہم وارث کس کے بن رہے ہیں؟ 1 گنٹا پلاٹ, 2 گنٹا پلاٹ, 1 گاڑی کا وارث, 2 گاڑی کا وارث, 1 بنگلے کا مالک. ہم اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, پروردگار جنت نعیم کا مجھے وارث بنا دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. دنیا کیا ہے؟ فانی, اور آخرت باقی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب آخرت پر, لیکن دنیا کماتے کماتے خدا کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی اپنے باپ کے واسطے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے بت بناتا تھا اور بیچتا تھا اس کو. ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا. دعا مانگی وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ, پروردگار میرے باپ کو معاف فرمائیے, بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے, بت پرست تھے. پیغمبر کے باپ بت پرست تھے. اس لیے چند دن پہلے ہمارے استاد نے ہمیں دعا بھیجی تھی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عالم دین کے خواب میں آئے. بہت پرانا واقعہ ہے, اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کی حالت عجیب ہے. امت کی حالت کیا ہے؟ بہت سارے مسلمان آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں. بہت سارے مسلمان آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں. اور پھر حضور نے ایک دعا انہیں ارشاد فرمائی کہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے. اس لیے آدمی کو ہمیشہ یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائی, وقت آخر ایمان کے حالت میں موت نصیب فرمائی. وقت آخر ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائی. ورنہ اللہ نے دوسری جگہ پر قرآن نے کہا کہ کسی مسلمان آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے, خدا کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے, جائز نہیں. اور پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا کہا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگی, انہیں دل کے اندر ایک بات تھی کہ ہو سکتا ہے ان کے باپ نے دل کے اندر ایمان اسلام قبول کر لیا ہو, لیکن حقیقت میں ایسا تھا نہیں. جب ان کا باپ بت پرستی کے اندر ہی مر گیا, پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سے دعا نہیں مانگی. یہ مستثنا ہے, ورنہ کسی مشرک اور کسی کافر کے لیے دعائیں مغفرت جائز نہیں شریعت میں. وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اور مجھے شرمندہ نہ کیجیے اس دن جس دن
इंसानों को दोबारा पैदा किया जाएगा, सूर फूका जाएगा, पैदा किया जाएगा, हर इंसान शर्मिंदा होगा। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, न माल काम में आएगा, फायदा नहीं, ना लड़ी ना औलाद काम फायदा देंगे। क्यों? दुनिया के अंदर बाप बीमार पड़ता है तो लड़की देखने नहीं आती, लड़की खर्चा नहीं उठाती है। खर्चा कौन उठाता है? लड़का उठाता है बाप का खर्चा। कौन उठाता है? लड़का उठाता है। लड़की उठाती है खर्चा? नहीं उठाती, लड़का उठाता है। इसलिए अल्लाह ने बनून का लफ्ज़ जिक्र किया कि दुनिया के अंदर तो लड़के की ख्वाहिश रखते हैं माँ बाप, ताकि बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। आखिरत के अंदर जो माल तुमने जमा किया है, अगर कुफ्र की हालत में मर गए, कुफ्र की हालत में कुफ्र की हालत में मर गए या शिर्क की हालत में मर गए, तो ये माल, ये औलाद और आपके माँ बाप कुछ फायदा नहीं देंगे। ये माल, ये औलाद और आपके माँ बाप भी आपको फायदा, लेकिन अगर ईमान की हालत में मर गए तो फिर फायदा देंगे। कैसे फायदा देंगे? आपने जो माल ज़कात दी है, सदका दिया है, गरीबों की इमदाद की है, फकीरों मोहताजों को दिया है, बेवाओं का सहारा बने हैं, अल्लाह उसका बदला देंगे। अल्लाह ताला क्या करेंगे? उसका बदला देंगे। और अगर नेक औलाद है, बाप के मरने के बाद जो औलाद अपने बाप के लिए कुरान पढ़ती हो, अपने बाप के लिए नफल नमाज पढ़ के दुआएं खैर करती हो, सदका करती हो, या बाप के नाम पर कोई कार्य खैर अच्छा काम कर देती हो, ये औलाद की नेकी बाप को मिलती रहेगी, क़यामत में काम नहीं आएंगी ये औलाद, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो। और अल्लाह ने इसको कहा, अगर कोई औलाद नेकोकार है, नेकियां है, पास होने के करीब तो पहुंच गए, लेकिन पास भी हो गए, लेकिन जो दर्जा मिलना चाहिए था, जो मर्तबा माँ बाप का जन्नत में बना होगा, उस दर्जे को औलाद नहीं पहुंची है, तो अल्लाह कहते हैं वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। वो ईमान वाले जो दुनिया के अंदर जिनकी औलाद नेकी करती रही, ईमान के साथ अमले साले करते रहे, और माँ बाप उनके आला दर्जे पर हो, बुलंद दर्जे पर हो, और क़यामत के दिन माँ बाप के लिए बड़ा दर्जा मिल जाए, औलाद के लिए छोटा दर्जा मिले, तो फिर अल्लाह फैसला फरमाएंगे कि भाई ये छोटे दर्जे के जो मुसलमान हैं, इनके माँ बाप आला दर्जे में, इनको साथ में रख दो, मिलाओ, ऊपर जगह पर पहुंचा दो। माँ बाप की नेकी काम नहीं है औलाद की। किसकी नेकी काम में आएगी? माँ बाप के नेकी औलाद के काम में आएगी। लेकिन कब? जब इतनी नेकियां करो कि खुद का यकीन हो जाए कि मैं अल्लाह के दरबार में कामयाब हो सकता हूं। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर जो तंदुरुस्त दिल लेकर आए, क़यामत के दिन जिसका दिल तंदुरुस्त रहेगा वही कामयाब है। तंदुरुस्त दिल किसको कहते हैं? तंदुरुस्त दिल उसको कहेंगे जिसने अल्लाह को एक मानने के साथ उसके अहकाम पर, उसके हुक्मों पर अमल किया है। वो घबराएगा नहीं क़यामत के दिन, क़यामत के होलनाके से घबराएगा नहीं, चाहे सूरज कितने नीचे आ जाए फिर भी नहीं डरेगा वो। क्यों? उसके पास तंदुरुस्त दिल है। आदमी का अगर दिल तंदुरुस्त हो तो फिर उसका सारा जिस्म तंदुरुस्त रहता है, और अगर दिल बिगड़ जाए तो सारा जिस्म क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। इसलिए कुरान और हदीस के इल्म के साथ उस पर अमल निहायत जरूरी है। पैगंबरों की तालीमात जानने के साथ उस पर अमल निहायत जरूरी है। वरना बुजुर्गों, सिर्फ 4 दिन इबादत करके या महीना भर रमजान में इबादत करके आप ये समझते हो अब माफ फरमाए जाएंगे, तो फिर सहाबा किराम मैदान जंग के अंदर शहीद क्यों होते? मैंने अजीब बात पढ़ी, 2 दिन पहले वाकया पढ़ा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी नबूवत में आखिरी वक्त में एक आदमी आया जिसका नाम था मुसलमा। मुसलमा ने आकर कलमा पढ़ लिया हुजूर के पास, और जब रिटर्न गया अपने घर पर तो खुद नबी होने का दावा कर लिया। उसने खुद नबी होने का दावा कर लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसने 2 अपने आदमी भेजे, कासिद भेजे, सफीर भेजे, और कहा
کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ بھی اللہ کے نبی ہو، آپ آدھی حکومت کرو، ہم آدھی حکومت کریں گے، آپ آدھی زمین پر حکمرانی چلاؤ، ہم آدھی زمین پر حکمرانی چلائیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ درجہ ہے جو مانگنے سے نہیں ملتا ہے، خدا جس کو دیتا ہے اس کو دیتا ہے۔ پیغمبری آدمی چاہ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا، نبی آدمی ہو کر بھی نہیں بن سکتا، وہ تو اللہ جس کو دیتے ہیں وہی نبی بن سکتا ہے۔ پھر اپنے قاصد حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا سمجھانے کے لیے کہ جاؤ اس کو بول کر آؤ۔ گئے وہ سمجھانے کے لیے، حضور کا لیٹر دیا اس کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لیا، اس نے پھاڑ دیا مسلمہ کذاب ہو، اور غصے کے ساتھ کہنے لگا حبیب بن زید کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ تو کہنے لگے ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو پھر اس نے کیا کیا، حبیب بن زید کو باندھ دیا رسیوں سے، پہلے ایک کان کاٹا، کیا کاٹا؟ زندہ حالت میں بزرگ کو بیہوش کر کے نہیں، زندہ حالت میں ایک کان کاٹا، اور پھر پوچھا اب کہ محمد سچے رسول ہیں یا نہیں؟ پھر بھی انہوں نے کہا کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، پھر دوسرا کان کاٹا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا، پھر ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر پیر کاٹا، پھر دوسرا پیر کاٹا، پھر ناک کاٹی، اور جسم کا ہر عضو ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا۔ ان کی ماں کو ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ بات پہنچی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، ان کی والدہ کو یہ بات پہنچی، ان کی والدہ کہنے لگی میں نے اسی دن کے لیے تو اپنے اولاد کو پیدا کیا تھا، میں نے اسی دن کے لیے تو اپنے اولاد کو پیدا کیا تھا۔ نگاہ ڈالیے اپنی زندگی پر، 2 وقت کی نماز پڑھ کر بزرگوں، 3 وقت کی نماز پڑھ کر، کبھی جوش میں آ کر 10 قرآن ختم کر کے، کبھی جوش میں آ کر 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر، مغفرت ایسے نہیں ہوتی۔ اگر ایسی مغفرت ہوتی تو صحابہ اکرام زندگی پر کیوں عمل کرتے اسلام پر؟ کیا اولاد ان کے لیے نہیں تھی؟ کیا پراپرٹی ان کے لیے نہیں تھی؟ کیا دنیا ان کے لیے نہیں تھی؟ کیا بال و بچے ان کے لیے نہیں تھے؟ سب کچھ تھا، پھر کیا ان واقعات سے کیا دے کر گئے ہم کو؟ یہی بتلا کر گئے جس کے ایمان کے اندر عمل رہے گا وہ آدمی قلب سلیم لے کر آئے گا، تندرست دل لے کر آئے گا۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں کھانا پوری کر رہے ہیں، ہم اللہ معاف فرمائے، کھانا پوری کر رہے ہیں، اس سے باز آنا چاہیے مسلمانوں۔ کبھی اپنی زندگی کے اندر نگاہ دوڑانا چاہیے کہ کیسی زندگی صحابہ کی تھی اور کیا ہماری زندگی، کیا ہم برائے نام مسلمان تو نہیں؟ اس لیے قیامت کے دن وہ دل قبول ہوگا جس دل میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور اس کے ساتھ نیک اعمال لے کر آئے گا، ورنہ بزرگوں ہر ایک آدمی کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہ سورہ شعراء کا رکوع تھا، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ تھا، اور بھی ہے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔